السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ تو بات چل رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے بارے میں، کہ پہلی آیت میں یہ تھی کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ ایک راز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، کہ قرآن کوئی مانو یا نہ مانو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو جس طرح اللہ ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہر کمی سے پاک ہے۔ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف پاگل عریہ بصر میں تو اس میں شبہ نکالنا چاہے تو بھی اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہ کوئی شبہ اور کوئی شک، کوئی غلط چیز قرآن سے نہیں نکال سکتا عریہ بصر میں۔ پھر بات آئی تھی ھدی للمتقین، راستہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، راستہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتاتی ہے۔ تو اب اللہ سے ڈرنے والے کون کون ہیں، اس کی تفصیل اللہ بیان فرماتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو عقل سے، اس سے پہلے میں وحی کے بارے میں سمجھاتے ہوئے میں بول کر تھا کہ حواس خمسہ، 5 حواس ہیں، وہ اس وقت تک کام کر سکتے ہیں جب تک کہ عقل کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی۔ جس وقت حواس کام کرتی اس وقت عقل اس سے اوپر ہوتی، جہاں حواس ختم ہوتی کہ وہاں سے عقل شروع ہوتی، جہاں عقل ختم ہوتی کہ وہاں سے وحی شروع ہوتی عریہ بصر میں۔ تو اب حواس سے اور عقل سے، حواس مطلب دیکھو بھائی میں ایک دیوار کو دیکھ سکتا ہوں،
दीवार को देखो, आंखें से देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पर फला रंग का कलर है, फला रंग का पेंट मार कर है, इतना बोल सकता हूँ मैं आंखें से देखकर अरे भाषण में। लेकिन सिर्फ मैं आंखें से देखकर ये नहीं बोल सकता कि इस पेंट को मारने वाला इंसान है। यहाँ मैं अक्ल लगाना कि पेंट खुद ब खुद नहीं लग गया, यहाँ मैं अक्ल लगाया तो अक्ल मुझे ये बताती है कि अब ये पेंट मारने वाला इंसान है। अब ये दीवार मेरे लिए हलाल है या हराम है, ये चीज़ अक्ल नहीं बताती, ये चीज़ आंखें नहीं बताते, ये चीज़ अल्लाह बताते। अब मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है गर्म या ठंडी, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ मैं खाया तो फ़ौरन हवास मेरे ज़बान के चखने की ताकत मुझे ये चीज़ बताती है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ नमकीन है, ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ खारी है, ये चीज़ मीठी है, मेरी ज़बान बताती है। अरे बस में लेकिन इसे बनाने वाले कौन, इसमें है सिर्फ ज़बान का काम। ज़बान कोई चीज़ खाते ही फ़ौरन ये नहीं बोलती कि हाँ इसे बनाया सो फलां आदमी, ज़बान से नहीं मालूम होता है, ज़बान से सिर्फ मज़ा मालूम हो सकता। लेकिन ज़बान से ऊपर बनाने वाला कौन अगर आपको मालूम करना है तो वहाँ अक्ल लगाना, अक्ल लगाए बगैर बात समझ नहीं आती। अब चीज़ अक्ल लगा लिए कि फलां आदमी बना, अब वो चीज़ मेरे लिए हलाल है या हराम है, अब ये मालूम करना का तो वही की ज़रूरत, वही की। तो वही बताते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो कि यकीन लाते हैं छुपी हुई चीज़ों पर। पहली सिफत डरने वालों की में से पहली सिफत वो लोग हैं जो बिन देखी चीज़ों पर, छुपी हुई चीज़ों पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। यानी गैब का तो क्या, हवास से और अक़ल से, हवास से और अक़ल से जो चीज़ें पोशीदा हैं, अरे बात सर में, और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन सब को मानने वाले हैं बिन देखे, गैब की चीज़ों पर, बिन छुपी हुई चीज़ों पर। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इन सब को सही मानते हैं। अरे बस में पहली सिफत में वही लोग हैं जो बिन देखी चीज़ों पर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह को नहीं देखे लेकिन हमारा ईमान अल्लाह पर है। हाँ, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे, हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान को उतारता हुआ नहीं देखे लेकिन फिर भी हम कुरान की बातों पर अमल कर रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, कुरान सुन रही और उसे सवाब समझती। जन्नत और जहन्नम नहीं देखे, जन्नत में जाने की तलब पैदा हो रही है, जहन्नम से बचने की एक जहन्नम से बचने के लिए कोई पूरी कोशिश कर रही। कब्र में क्या क्या होता है हमने मालूम नहीं, सिर्फ हम सुने हैं। तो यहाँ कब्र में जाने की तैयारी हो रही है, कोई अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाने की फ़िक्र में है, कोई अपनी कब्र को जहन्नम का बड़ा बनाने की, जहन्नम का गड्ढा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना हवास से, हवास का तो देखने की ताकत, चखने की ताकत, सुनने की ताकत, छूने की ताकत, इनसे भी मालूम नहीं होता और अक्ल से भी मालूम नहीं होता। इनसे ऊपर कोई जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको सिर्फ अल्लाह बोले को मान ले रही, अल्लाह के रसूल बोले को मान ले रही। पहली सिफत कायम रखते हैं नमाज को। दूसरी सिफत हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन में से पहला कौन, जो गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरे कौन, नमाज को कायम रखते हैं। नमाज को कायम रखना, नमाज देखो हमें कई मरतबा सुन चुके हैं, अल्लाह युकीमुस्सला, युकीमुस्सला, अकीमुस्सला, अकामस्सला, यही लफ्ज़ लाया अल्लाह। इक़राउस्सला नहीं लाया अल्लाह, नमाज पढ़ो नहीं बोल रहा अल्लाह, हर जगह अकीम, युकीम ये ला रहा अल्लाह। तो असल इसका माना क्या, तो ही बताते हैं मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि पाबंदी के साथ, एक तो पाबंदी के साथ 5 वक्ता नमाज कभी भी ना छूटे, पाबंदी के साथ, वक्त पर क़ज़ा कर नहीं, वक्त आने से पहले भी नहीं, वक्त जाने के बाद क़ज़ा कर पर भी, वक्त पर पूरी पाबंदी के साथ पूरे शराइत व अरकान, आदाब, सुनन, नवाफिल, मकरूह, मकरूहात, मुस्तहब्बात जितनी भी चीज़ें हैं
ان سب کچھ یاد کرتے ہوئے، ان سب کو اپنے دل و دماغ میں لاتے ہوئے پورے استحضار کے ساتھ، پورے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے تو اسے بولتی نماز قائم کرنا۔ بہت سارے صرف آج کل لوگ نماز پڑھ رہے ریڈیو کی طرح، کہ جس طرح ریڈیو میں ایک کیسٹ ڈال دیے، ویڈیو پلیئر میں آڈیو پلیئر میں ایک کیسٹ ڈال دیے، آن کر دیے تو جس طرح خود بخود وہ چلتی رہتی ہے، اسی طرح ہمارا آنا اور رکعت باندھنا، یہاں تک ہم نہ ارادہ ہے نماز پڑھنا ہے، جیسے ہی ہم اللہ اکبر باندھتی تو ہمارا پورا خیال، ہماری پوری توجہ ہٹ جاتی اللہ کی طرف سے۔ اب ہمیں بے ارادہ نماز پڑھتے ہیں، مطلب کیا؟ ثنا پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، زمسورہ پڑھنا ہے، خود بخود آتا رہتا ہے۔ ارادے کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی آج، پورا ارادہ آج میں نماز پڑھنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اس طرح نہیں ہو رہا کہ گویا کہ ڈال دیے، آن کر دیے، بس چلتا جا رہا، خود بخود رکوع، خود بخود سجدہ۔ ایسا نہیں ہے، پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، پورے شرائط، پورے فرائض کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، ان سب چیزوں کو یاد کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو اس نماز کو بولتی کہ نماز قائم کرے ہی۔ ارے بس، تو دوسری صفت متقین کی، نماز قائم کرنے والے۔ تیسری صفت دیکھو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پورے انسانوں کے دماغ کو صاف کر کے چھوڑ دیے کہ دیکھو میں کمایا، میں جمایا، میں کمایا، میں جمایا، میں کمایا، میں جمایا، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ نہیں 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 نہیں، دنیا میں فقیر کے پاس بھی کچھ بھی ہے، مالدار کے پاس بھی کچھ بھی ہے، کروڑ پتی کے پاس بھی کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمہارا دینے میں تم نہ دل دکھتا رہے گا، لیکن یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ دیا ہے، اس لیے اللہ دیے سو مال کو خرچ کرو۔ ارے بس ہوتا نہیں، اپنا ذاتی مال خرچ کرنا کا تو 100 بار سوچتی، وہ دوسروں کا مال رہا تو پانی کی طرح اڑاتی ہوں، بولتے رہتی مثال۔ دوسروں کا مال، باپ کے مال میں عائش کرتا ہے، خود بخود کما کو دیکھ تب معلوم ہوتا تجھے، وراثت میں آیا سو مال لے لے کو عائش کر رہا ہے، محنت پڑھ کو کما کو دیکھ پیسے معلوم ہوتی، تانے دیتے رہتی نہیں خاندان والے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیسہ تمہارا نہیں، میں دیا ہوں، میں جو دیا ہوں اس میں سے خرچ کرو۔ تمہارا جو کچھ بھی تمہیں کمائی، تمہیں جمائی بول رہی نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں، وہ میں دیا ہوں سب۔ کمانے کا ٹیلنٹ، کمانے کا ہنر، ہاتھ میں طاقت، پاؤں میں طاقت، دل و دماغ، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بیپار میں زبان سے بولنے کی طاقت، یہ سب طاقتیں اللہ دینے میں اور اللہ ذریعہ بنانے میں چیزوں کو تمہیں فائدہ اٹھا لینے سے۔ اگر اللہ عقل کو روک دیتا، اگر اللہ آنکھوں سے نور چھین لیتا، کانوں سے سننے کی طاقت چھین لیتا، زبان سے بولنے کی طاقت چھین لیتا، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، پیروں میں چلنے کی طاقت چھین لیتا، اور آپ کا بیپار نہیں کراتا تو کون دیتے تھے پیسے؟ اتنا آسان ہے پیسے کمانا آج۔ مزدور آج بھی مزدوری کر رہا ہے، آج بھی اتنا ہی پیسہ صرف 10 یا 20 روپے پڑی۔ بنگلوں میں بیٹھ کر، آفسوں میں بیٹھ کر، جابوں میں بیٹھ کر کمانے والے کروڑوں میں جاری، ملین میں ڈالیں، ڈالروں میں جاری۔ یہ اپنی عقل کا یہ نہیں ہے، اپنی عقل سے میں آگے بڑھا، اپنے ٹیلنٹ سے میں آگے بڑھا، نہیں نہیں۔ اللہ فرماتی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں دیا ہوں اس میں سے خرچ۔ تو اللہ فرماتی تیسرے وہ لوگ ہیں متقین میں سے، تیسرے، پہلے تو غیب پر ایمان لانے والے، دوسرے نماز قائم کرنے والے، تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں میں خرچ کرے تو انہوں بھی متقین میں سے آ جاتے ہیں۔ تیسرا، ارے بس اب چوتھا دیکھو، ایک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری، قرآن مجید۔ ایک 3 کتابیں اور اتری پہلے انبیاء علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ اللہ فرماتا ہے کہ متقین وہ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ قرآن سے پہلے اتارا ہے کتابیں، چاہے بڑی کتابیں ہوں ان کے نام تو بتا دیا،
چھوٹی کتابیں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اتری ہیں ان کو صحف کہتے ہیں، صحیفے کہتے ہیں. ارے بات میں اللہ ان کو بھی اتارا ہے. تو متقی جو لوگ ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ یا بڑی یا چھوٹی اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. دیکھو ایمان لانا الگ، عمل الگ. ایمان لانا الگ، عمل الگ. قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان. تورات اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان، یہ لانا ایمان. انجیل اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان لانا. زبور یہ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان لانا. لیکن عمل تورات پر نہیں، انجیل پر نہیں، زبور پر نہیں، صرف قرآن مجید پر. سمجھ میں یہ بات؟ ایمان الگ چیز، عمل الگ چیز. ہمیں ایمان تو ہے الحمدللہ 4 کتابوں پر بھی، صحف پر بھی، صحیفوں پر بھی، کہ 4 کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، صحیفے اللہ کی طرف سے. لیکن ایمان صرف ایک پر ہی ہمارا. کس پر؟ قرآن مجید پر. کیوں؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے سنا. تورات بھی اللہ کی طرف سے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے، زبور بھی اللہ کی طرف سے. چھوٹی موٹی جو کتابیں ہیں، صحف، صحیفے، وہ بھی اللہ کی طرف سے سنا. اس پر کیوں ایمان نہیں؟ اس پر بھی ہمیں ایمان لا سکتے تھے. کیا ہمیں بھی عمل کر سکتے تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی پر نہیں اتری کتابیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کتابوں میں وہ شریعت باقی نہیں ہے جو شریعت پہلے تھی. لوگ اس میں کیا کر ڈالے؟ تحریف کر ڈالے، لوگ بدل ڈالے. اس لیے اللہ کیا کرے گا؟ تو پوری کی پوری کتابوں پر عمل منسوخ کر ڈالے. کتابیں نہیں، عمل منسوخ. پورے کے پورے احکام منسوخ ہو گئے، صرف قرآن پر عمل. لیکن ایمان لانا ضروری ہے. کوئی آدمی یہ بول دیا کہ تورات اللہ کی طرف سے نہیں، اس کا ایمان خطرے میں. کوئی آدمی یہ بول دیا انجیل اللہ نہیں اتارے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. کوئی آدمی یہ بول دیا کہ زبور کو اللہ نہیں اتارے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. کہ تو یہ 4 آسمانی کتابیں بڑی بڑی مشہور کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن عمل صرف کس پر؟ قرآن مجید پر. تو متقی لوگ وہ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہمارے نبی سے پہلے انبیاء پر، رسولوں پر کیا ہوئی ہیں؟ اتری ہیں کتابیں، اس پر بھی ایمان. اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. اور آخرت پر بھی وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راستے پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے. اور اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ٹھیک راستے پر ہیں. جتنے لوگوں کے بارے میں اللہ بیان کیا ہے، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، قرآن پر ایمان لانے والے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنے والے. وبالآخرۃ هم یوقنون. اور آخرت پر ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے. ارے بات سب میں. تو ان سب کو بولنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ سیدھے راستے کی طرف مائل ہیں. ان کے پروردگار کی طرف سے جو راستہ ملا ہے، ارے بس اس راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں. اولئک هم المفلحون. اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. ارے بات سب میں، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ بتلایا. دنیا میں نعمت ملی کہ اللہ ان کو کیا کرا ہے؟ دنیا میں سیدھا راستہ بتلایا. اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے، جو دنیا میں سیدھے راستے پر چلتے ہیں ان کو آخرت میں کیا ہے؟ ہر طرح کی کامیابی ملنے والی ہے. تو بات سمجھ میں آئی جی؟ تو میں بول دیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خاص کرنے کی وجہ، ارے بس میں، حالانکہ قرآن پورے انسانوں کے لیے ہے نہیں، قرآن سیدھا راستہ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ارے بس میں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو کیوں خاص کیا؟ ارے بس میں، تو صرف انسانوں کے لیے، نوع بشر کے لیے، بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت کے 3 درجے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کے 3 درجے. پہلا درجہ، ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے. دوسرا درجہ مومنین کے لیے. تیسرا درجہ مقربین یعنی خاص کے لیے مخصوص ہے.
ارے بات سن میں تو 3 درجے ہیں ہدایت کے. ایک آکو انسانوں کے ساتھ ساتھ پورے حیوانات سب شامل. ارے بات سن ان سب کے لیے ہدایت. دوسرا درجہ آ کر صرف مومنین کے لیے خاص. ارے بس. تیسرا درجہ آ کر مقربین یعنی جو اللہ سے بالکل جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص. تو پھر اس درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں. قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر ہے, کہیں ہدایت خاصہ کا. اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے, اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے. یہاں خاص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے, اس لیے متقین کو لانا پڑے. حالانکہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ارے بس سمجھیں. اچھا, متقین کی خاص صفات. اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی خاص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلایا ہے کہ جماعت ہدایت یافتہ ہے. متقین میں سے چند لوگوں کو اللہ کیا کرا ہے, چند لوگوں کے صفات, چند لوگوں کے علامات بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو متقین لوگ ہیں, یہ جو جن کے اندر یہ صفات ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, جن کے اندر بھی یہ صفات ہیں, کوئی بھی آدمی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں. یہی لوگ کس پر ہیں؟ ہدایت کے راستے پر ہیں. انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو وہ اس جماعت میں مل جائے. یہ جو متقین کے اللہ صفات بیان کریں نا, وہ اس میں مل جائے, ان کے ساتھ رہے, ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائیں. شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی جو مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ راہ راست پر ہیں جو راستہ ان کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. دنیاوی اعتبار سے کامیاب کیا؟ اللہ ان کو سیدھا راستہ بتلایا. آخرت کے اعتبار سے کامیابی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد ہر طرح کی کامیابی دینے والا ہے, فلاح و برکت. ارے بس میں تو متقین کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں, ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے, اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی. اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. دیکھو اس پر تو پورا کا پورا یہ آ گیا, ایمان آ گیا غیب پر. جتنی بھی چیزیں حواس سے اور عقل سے چھپی ہوئی ہیں ان سب پر ایمان ہے, اس میں ہم کوئی سوال نہیں اٹھاتے. اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا ضروری ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, سونے سے پاک, اونگنے سے پاک. ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی. جنت ہو, جہنم, فرشتے, جنات, انبیاء, کتابیں, سب ہمیں نہیں دیکھے لیکن ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں جو ہیں اسے ہمیں آج تک دیکھے نہیں, صرف قرآن کے علاوہ. ارے بس پھر بھی ہم الحمدللہ کیا رکھیں گے؟ قرآن پر بھی ایمان. قرآن کے علاوہ مطلب کیا کہ تو قرآن ہمارے پاس شکل کے ساتھ ہے, ارے بس میں کتاب کی شکل میں ہے, لیکن وہ قرآن جبرائیل لے کر آئے, وہ قرآن نبی کے سینے پر وحی ہوئی اور القا ہوا. یہ ہمیں نہیں دیکھے لیکن پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہمارے نبی پر اتری ہے. بقیہ جتنی بھی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے, ہمارا ایمان اس پر بھی ہے. موت کے بعد میدان حشر میں دوبارہ اٹھائے جانے پر اس پر ہی ہمارا ایمان ہے. ارے بس میں تو یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. ارے بات سر میں تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل جو باتیں ہیں غیب کی, ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اس میں 5 کے 5 باتیں جو اہم ہیں, جو ہر انسان کو پیش آنے والے ہیں, انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کی زبان سے بولنے کے لیے مجبور کرا لیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ, کہ قیامت اس کا علم صرف کس سے ہے؟
اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب پڑے گی اس کا علم صرف کس ہے؟ اللہ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا علم کسے ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل آدمی کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیا محنت پڑے گا، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل آدمی کون سی زمین میں مرے گا، آج مرے گا، صبح مرے گا، جگہ کیا، وقت کیا، کس حالت میں، یہ سب کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ تو وہی بتانا چاہتے ہیں کہ متقین، غیب پر ایمان لانے والے، اس میں سوالش نہیں اٹھانا۔ جنت ہے؟ جی ہاں الحمدللہ ہے۔ جہنم ہے؟ جی الحمدللہ جہنم بھی ہمارا ایمان بھی ہے۔ انبیاء اللہ بھیجا ہے؟ جی الحمدللہ انبیاء کو اللہ بھیجا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان ہے؟ جی الحمدللہ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن تینوں کتابوں پر صرف ایمان ہے، عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کیا کر دیا ہے، اس شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو آ رہی ہے بات سب میں۔ تو دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کیا کرنا؟ قائم کرنا۔ میں تو یہ تفصیل سے بول دیا کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ پورے واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ یاد کرنا، یاد کر کو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے میں بول دیا کہ اللہ جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، متقین میں سے تیسری صفت۔ ارے بات سب میں چوتھی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کتاب ہمارے نبی پر اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کتابیں ہمارے نبی سے پہلے انبیاء پر اتری ہیں اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ ارے بات سب میں اسی لیے دیکھو، ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو حوالے کرنے کا، فرما برداری اور اطاعت، فرما برداری اور اطاعت۔ ایمان دکھا نہیں سکتے، اسلام چھپا نہیں سکتے۔ ارے بات سب میں تو یاد رکھو کہ یہ صفات ہے متقین کی، یہ صفات ہیں متقین کی۔ کوئی بھی آدمی سیدھے راستے پر جانا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں پر ایمان لانا۔ پہلا کیا؟ غیب پر ایمان۔ دوسرا کیا؟ نماز قائم کرنا۔ تیسرا کیا؟ اللہ جو کچھ بھی دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ چوتھا کیا؟ کہ ہمارے نبی پر جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان، ہمارے نبی سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتری اس پر ایمان، لیکن عمل صرف کس پر؟ قرآن مجید پر، تورات زبور انجیل پر عمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخرت پر یقین، آخرت پر یقین، یہ بھی۔ تو ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، جو سیدھا راستہ ان کو ان کے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پر ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلایا، اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملنے والی ہے، اس لیے کہ وہ آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے کیا پانے والے ہیں؟ انعام پانے والے ہیں۔ تو متقین کے اللہ صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ان کی ان کا یہ بھی بتا لے اللہ کہ رزلٹ، کہ جو متقین کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا کہ آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا۔